لیسن سی پی ایل کے پہلے ماڈیول یعنی انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹرز پر مشتمل ہے، جسے ہم ماڈیول 1 کہتے ہیں۔ ہم ماڈیول 1 کے پہلے حصے سے اس کورس کا آغاز کرتے ہیں، جس میں ہم آپ کو کمپیوٹر کے سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر اور اس کے مختلف فیچرز کے بارے میں بتائیں گے۔ اس لیسن کو کرنے کے بعد آپ جان جائیں گے کہ کمپیوٹر کیا ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، کمپیوٹر سے متعلق کون سی بیسک ٹرمز ہیں اور کمپیوٹر کی کتنی اقسام ہیں۔ چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر کیا ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں، بلکہ وہ مشین ہے جسے انسان نے اپنے روزمرہ کام کو زیادہ آسانی اور بہتر طریقے سے کرنے کے لیے ایجاد کیا ہے۔ کمپیوٹر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بہت زیادہ محنت اور وقت لینے والا کام انتہائی آسانی اور کم وقت میں کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کمپیوٹر کی مدد سے کیے جانے والے کئی کام انسانی کام کے مقابلے میں زیادہ قابل بھروسہ ہوتے ہیں۔ ایک اور خاص سہولت جو کمپیوٹر ہمیں مہیا کرتا ہے وہ معلومات کا محفوظ کرنا ہے۔ مثلاً اگر آپ دنیا کی ساری لائبریریز کی کتابوں کے کانٹینٹس کو ایک جگہ پر محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک بڑے کمپیوٹر میں سٹور کیے جا سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ ایک کمپیوٹر ہے۔ یہ ایک ایسی ڈیوائس ہے جسے ہم کچھ معلومات، ہدایات یا ڈیٹا دیتے ہیں۔ کمپیوٹر دی جانے والی معلومات پر کچھ کام کرتا ہے اور پھر ہمیں مطلوبہ نتائج یا ریزلٹس فراہم کرتا ہے۔ یہ کمپیوٹر کا ایک مختصر سا تعارف تھا۔ کمپیوٹر سے متعلق کچھ ایسی بیسک ٹرمز بھی ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے اور جو ہمارے کورس میں کثرت سے استعمال ہوں گی، جیسے ان پٹ، آؤٹ پٹ، سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر اور انٹرنیٹ وغیرہ۔ سب سے پہلے ایک بہت عام استعمال ہونے والی ٹرم ان پٹ ہے۔ ان پٹ کے معنی کسی سسٹم کو کوئی چیز یا ڈیٹا فراہم کرنا ہے۔ کمپیوٹر ان پٹ سے مراد کوئی ایسی چیز یا ڈیٹا ہے جو ہم کمپیوٹر کو فراہم کرتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں اس کی مثال ایک جوسر کی لی جا سکتی ہے، جس میں ہم مختلف قسم کے پھل ڈالتے ہیں۔ جوسر ان پھلوں کا رس نکال کر گودا علیحدہ کر دیتا ہے۔ غور کریں، یہ پھل جوسر کے لیے ان پٹ ہے۔ وہ چیز جو کمپیوٹر کو ان پٹ دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ ان پٹ ڈیوائس کہلاتی ہے۔ جیسے کی بورڈ ایک ان پٹ ڈیوائس ہے کیونکہ یہ کمپیوٹر کو ڈیٹا دینے کے کام آتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ہم اپنے جوسر کی ایگزامپل دوبارہ دیکھیں تو کسی جوسر کے اندر آپ کو پھل ڈالنے کے لیے ہاتھ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہاتھ جوسر کے لیے ان پٹ ڈیوائس ہے۔ عام طور پر استعمال ہونے والی کمپیوٹر کی ان پٹ ڈیوائسز میں کی بورڈ، ماؤس اور اسکینر وغیرہ شامل ہیں، جن کی تفصیل آپ اگلے لیسن میں دیکھیں گے۔ کمپیوٹر استعمال کرنے کی بنیادی وجہ اس سے کوئی انفارمیشن یا ریزلٹس حاصل کرنا ہے، تو اگلی بہت عام استعمال ہونے والی ٹرم آؤٹ پٹ ہے۔ کمپیوٹر جو ہمیں انفارمیشن یا ریزلٹس دیتا ہے اسے ہم آؤٹ پٹ کہتے ہیں۔ آؤٹ پٹ کا مطلب ہوا کچھ نکالنا یا مہیا کرنا۔ مثال کے طور پر کسی ٹیوب ویل سے حاصل ہونے والا پانی ٹیوب ویل کی آؤٹ پٹ کہلاتی ہے اور جوسر سے نکلنے والا جوس جوسر کی آؤٹ پٹ کہلاتی ہے۔ اسی طرح تھریشر سے نکلنے والے گندم کے دانے تھریشر کی آؤٹ پٹ ہیں۔ وہ چیز جو آؤٹ پٹ حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اسے آؤٹ پٹ ڈیوائس کہتے ہیں۔ مثلاً جوسر کی مثال میں گلاس یا کپ آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے کیونکہ اس کے ذریعے ہمیں جوسر میں سے آؤٹ پٹ مل رہی ہے، یعنی جوس۔ اگر ہم تھریشر کی مثال کو دوبارہ دیکھیں تو اس جگہ کو تھریشر کی نوزل کہا جاتا ہے۔ یہاں سے گندم کے دانے باہر نکل رہے ہیں۔ اس طرح نوزل تھریشر کی آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے۔ اسی طرح کمپیوٹر سے آؤٹ پٹ لینے کے لیے ہمیں آؤٹ پٹ ڈیوائسز کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام استعمال ہونے والی کمپیوٹر آؤٹ پٹ ڈیوائسز میں پرنٹر، مانیٹر اور اسپیکر شامل ہیں۔ ابھی تک ہم نے جن ٹرمز کے بارے میں بات کی ان میں ان پٹ ڈیوائسز، آؤٹ پٹ
اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز شامل ہیں۔ اب جو ہم نیکسٹ ٹرم دیکھیں گے وہ پروسیسنگ یا کمپیوٹر پروسیسنگ ہے۔ روزمرہ زندگی میں پروسیسنگ کو سمجھنے کے لیے آئیے تھریشر کی مثال کو دوبارہ لیتے ہیں۔ جب تھریشر کو کٹی ہوئی گندم ان پٹ کی جاتی ہے تو یہ اس پر کچھ کام کرتا ہے، یعنی اس کے دانے اور بھس علیحدہ علیحدہ کرتا ہے۔ اس کام کو تھریشر کی پروسیسنگ کہتے ہیں۔ اسی طرح کمپیوٹر ان پٹ پر انٹرنلی کچھ کام یا پروسیسنگ کرتا ہے جس سے آؤٹ پٹ حاصل ہوتی ہے۔ اسٹوریج۔ اس کے علاوہ کمپیوٹر کے اندر انفارمیشن کو سٹور کرنے کی بھی صلاحیت موجود ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں جگہ جگہ جا کر باری باری انفارمیشن کو کلیکٹ نہیں کرنا پڑتا، بلکہ ہر انفارمیشن کو ہم ایک جگہ ایک کمپیوٹر کے اندر سٹور کر سکتے ہیں۔ اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے جو ٹرم استعمال کی جاتی ہے وہ سٹوریج ہے۔ دیکھیے، یہ وہی جانا پہچانا تھریشر پھر آپ کے سامنے ہے۔ اس سے نکلنے والی گندم کو بوریوں میں محفوظ یا سٹور کر سکتے ہیں۔ روزمرہ زندگی کی ایک اور مثال لائبریری کی ہے، جہاں ہر قسم کے سبجیکٹس کے متعلق مختلف کتابیں موجود ہوتی ہیں، جیسے میتھس، پالیٹکس، سائنس وغیرہ۔ گویا لائبریری کے اندر ہر قسم کی کتابیں موجود ہوتی ہیں۔ آپ کو مختلف جگہوں پر جا کر انہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ یہ ایک ہی جگہ پر مل جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح کمپیوٹر میں مختلف قسم کا بے شمار ڈیٹا اور انفارمیشن سٹور کی جا سکتی ہے تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکے اور ہمیں اسے مختلف جگہوں پر جا کر ڈھونڈنا نہ پڑے۔ اسٹوریج ڈیوائسز۔ کمپیوٹر میں انفارمیشن کو سٹور کرنے کے لیے کچھ اسٹوریج ڈیوائسز ہوتی ہیں جن کی تفصیل ہم آپ کو اگلے لیسنز میں بتائیں گے۔ اس سے متعلق چند نام آپ ذہن نشین کر لیں۔ مثلاً اس میں روم، ریم، ہارڈ ڈسک، میموری کارڈز، یو ایس بی ڈسک، سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز شامل ہیں۔ اسٹوریج ڈیوائسز آپ کی چیزوں کو ایک جگہ محفوظ رکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ عام زندگی میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، جیسے آپ کے کچن میں مختلف مسالہ جات کو سٹور کرنے کے لیے کیبنٹ استعمال ہوتی ہے۔